سر آج یوم سیاہ جو تحریک انصاف اکراس کنٹری، لیکن فیصل مسجد کے احاطے میں ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور پنجاب میں بھی لاہور میں بھی اس وقت یعنی 129 میں یہ کچھ سپیس لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کیمپین کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، وہ معاملات چل رہے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ کہ ہوتے ہوتے وہ اتنا آگے کہ فیصل مسجد کے احاطے میں اچھی خاصی عوام انہوں نے اکٹھی کر لی، ٹی اے پی نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، اور وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہ وہی پرانے مطالبات وہ دہرا رہے ہیں. بٹ دوسری طرف سے آپ دیکھیے یہ بادی النظر میں تو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے آیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نام پہ اعتراض ہے قائد حزب اختلاف کے طور پہ، لیکن اعتراض کیا ہے کچھ نہیں پتا. ویسے ہمیں پتا بھی اعتراض کیا ہے. یوم سیاہ کا تعلق اس کو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میڈیا تو یہ دکھا نہیں رہا کہ کہاں پہ کیا ہوا. جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو احتجاج ہوا ہے، یہ 27ویں ترمیم کے خلاف پہلا باقاعدہ احتجاج ہے. پہلے تو وکلاء اس کو کر رہے تھے نا. اس بار سوسائٹی کے تمام طبقات کہیں نہ کہیں وہ ایک، وہ دو، وہ 10 لوگ نکل رہے ہیں. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ قانونی نظام یا وہ عدالتی نظام وہ جس کی انڈیپینڈنس کا وعدہ ان سے دستور میں کیا گیا تھا اور جس دستور کے تابع رہتے ہوئے وہ اس ملک کے شہری ہیں، نوعیت ہی مکمل طور پر بدل دی گئی. السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اب باضابطہ طور پر ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے باوجود چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب کی پریسنٹس میں ہے تو ملاقات کروائی جائے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ان سے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ باعزت طریقہ وہاں پہ ان کے ویٹ کرنے کا، اور یقینی بنایا جائے کہ بدتمیزی پنجاب پولیس آئندہ ان کے ساتھ مت کرے. اس کا جواب کیا آ سکتا ہے؟ متوقع ہے کیا ہی جواب آئے گا، لیکن اس کا ریئیکشن دوبارہ، کیونکہ ایک ایک کر کے سہیل آفریدی صاحب اتمام حجت کرے جا رہے ہیں، اور یہ اب ایک معاملہ یہاں تک آ گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے خط لکھ دیا. اس پہ کچھ بات کریں گے. آج یوم سیاہ منایا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اس پر کچھ بات ہوگی. اور اسی سے جڑا ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب جنہیں تحریک انصاف نے قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی میں نامزد کیا ہے، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان کے نام پر اعتراض لگا کے چیف وپ عامر ڈوگر سے کہا ہے کہ کوئی اور بندہ دے. یہ کیا کہانی چل رہی ہے اس پہ؟ اور اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹ، یہ اچانک بہت سارے ماؤتھ پیسز جو ایک پرٹیکولر جگہ کے ماؤتھ پیسز ہیں وہ یہ بولنا شروع ہو گئے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، ہی کوڈ بی ان ٹربل. اس کا بھی ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے، یہ بات آ کہاں سے رہی ہے اور اس میں کتنی ریالٹی کتنی ہے اس میں. سو حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج کیسے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس. سر جی یہ سہیل آفریدی صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا ہے، وہ کہ مریم نواز صاحبہ کیا ہی کر رہی ہوں گی، لیکن بہرحال حجت انہوں نے پوری یہاں پہ یہ کی ہے کہ چونکہ صوبہ ان کا ہے، جیل اس صوبے کے اندر آتی ہے، تو آپ یقینی بنائیں کہ جو ملاقاتیں ہونی ہیں. لیکن جو ریاکشن آیا خیبر پختونخوا سے خاص طور پہ وین عمران خان صاحب سسٹرز ور میل ٹریٹڈ آؤٹ سائڈ اڈیالہ جیل، اس کے بعد اب یہ ایک حجت تمام کر دینا. اور وہی اگین میں دوبارہ بات کروں گا، مریم نواز صاحبہ تو شاید اس میں کچھ نہ کر سکیں، لیکن اس کے بعد کے پی سے پھر اور ریاکشن کیا آ سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے حجت تمام کرنے والی بات کی ہے نا، یہ بنیادی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو میری مختلف لوگوں سے بات ہونے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، اگر آپ دیکھیں اور سنیں تو آپ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ محمود خان اچکزئی ہوں، ناصر عباس ہوں اور سہیل آفریدی ہوں، یہ کوئی کارنر بند نہیں کر رہے، اسے کھلا نہیں چھوڑ رہے. کہنے کا مطلب تمام کارنرز کا جہاں پر کہیں کوئی امید ہو سکتی ہے، لوز اینڈ، جہاں پہ کوئی لوز اینڈ ہے نہیں، جہاں پر بھی بات کرنے سے عمران خان صاحب تک ایکسس مل سکتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو اپروچ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی بہنیں ہر اس دن وہاں پر موجود ہوتی ہیں جب انہوں نے جانا ہوتا ہے. جس دن ان کے کسی دوسرے شخص کی ملاقات ہوتی ہے جمعرات کو، تو وہاں پر ایک ہجوم پہنچا ہوتا ہے کہ جناب جیسے سہیل آفریدی صاحب وہاں پہنچے ہوتے ہیں کہ ملاقات کریں گے عمران خان سے، شاید آج ملاقات کا موقع مل جائے. ایک تو وہ اپنی سائڈ کا یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے عدالت سے بھی ایک آرڈر حاصل کر رکھا ہے، تیسری طرف پھر عدالت میں انہوں نے کنٹیمپٹ بھی فائل کر دی ہے. اس کے ساتھ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو چیز تھی، یہ تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف والے کسی سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، بالکل. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب تک ایکسس دینا آپ کا نہ صرف آپ کا فرض ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ بھی اسی خط میں عدالتی فیصلہ
کوٹ کیا ہے کہ عدالت نے ہمیں یہ اجازت اور اختیار دے رکھا ہے، اور گویا ایک طرف وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف الزام بھی لگا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بادی النظر میں تو جیل آپ کے انڈر ہے. جی، بادی النظر میں تو جیل آپ کے انڈر ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں ملا کے، آپ 27ویں ترمیم کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ایک سے لے کے پچھلے کچھ عرصے کے بیانات آپ ان کے سامنے رکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ، لیکن راستہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، راستہ مانگنا بھی چاہتے ہیں. اسی طرح سہیل آفریدی صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب راستہ مانگ بھی رہے ہیں، راستہ دے بھی رہے ہیں. یہ راستہ اگر مانگ رہے ہیں جن کا، تو اس کے عوض میں کچھ راستہ دینا بھی ہوتا ہے نا. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکلی ان کو تمام اینڈز کو کلوز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی آپ کو کچھ عرصہ مزید چلتا ہوا دکھائی دے گا. مطلب اب وہ بات ہفتوں کی ہے، یعنی دنوں کی تو نہیں، میں اس سے کہہ رہا، نہیں دنوں کی نہیں، چلیں 1-2 ماہ کی کر لیں، 1-2 ماہ کی کہہ لیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں ایک تحریک کی طرف. اور چونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اور جہاں راستہ دکھائی دیتا ہے وہاں پہ وہ درخواست لے کے پہنچ جاتے ہیں یا بیان کے ذریعے پولیٹیکل بات کرتے ہیں. اور جب یہ سارے راستے بند ہوں گے تو پھر یہ جب سامنے آئیں گے تو پھر یہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب یہ کہتے ہیں آپ عدالت نہیں گئے، ہم عدالت گئے. یہ کہتے ہیں آپ نے خط نہیں لکھے، ہم نے خط لکھے. یہ کہتے ہیں آپ نے درخواستیں نہیں دی، ہم نے درخواستیں دی. یہ کہتے ہیں آپ نے مذاکرات کی بات نہیں کی، ہم نے مذاکرات کی بات کی. ہم تو ساری باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ بیچ میں آئیں گے، اگر جب کوئی تحریک کا سما بنتا ہے تو پھر بیچ میں جب پولیٹیکل لوگ آئیں گے تو ان سے بات تو کرنی پڑے گی نا. تو جب بات کریں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو پھر ان سے کہیں گے. پہلے بہت دفعہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں نا کہ فلاں چیز پہ اچھا آپ یوں کر لیتے، آپ یوں کر لیتے، یوں کر لیتے، تو وہ سارے یوں اور یوں وہ سارے امکانات جو ہیں ان کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر، آج یوم سیاہ جو تحریک انصاف اکراس کنٹری، لیکن فیصل مسجد کے احاطے میں ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی اس وقت NA-129 میں یہ کچھ سپیس لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کیمپین کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، وہ معاملات چل رہے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ کہ ہوتے ہوتے وہ اتنا آگے کہ فیصل مسجد کے احاطے میں اچھی خاصی عوام انہوں نے اکٹھی کر لی، TTAP نے، تحریک تحفظ عین پاکستان نے، اور وہاں پہ جو تقاریر ہوئیں وہ وہی پرانے مطالبات وہ دہرا رہے ہیں. بٹ دوسری طرف سے آپ دیکھیے پھر اگین یہ بادی النظر میں تو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے آیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نام پہ اعتراض ہے قائد حزب اختلاف کے طور پہ، لیکن اعتراض کیا ہے کچھ نہیں پتا. ویسے ہمیں پتا بھی اعتراض کیا ہے. دیکھیے، جہاں تک ان کی یوم سیاہ کا تعلق ہے تو آپ اس کو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میڈیا تو یہ دکھا نہیں رہا کہ کہاں پہ کیا ہوا. وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا احتجاج بھی ہوتا تھا بجلی کا، اور بجلی کے ٹائر لوگ ایک جلا دیتے تھے 8-10 لڑکے، اور وہاں پہ DSNG لگ جایا کرتی تھی. یہ وہی میڈیا ہے کہ اب جس کے DSNG کے پاؤں میں چھالے نہیں پڑ گئے اب وہ موو نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر جہاں پہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ عین پاکستان کا نام آ جائے تو بالکل وہ مہندی لگ جاتی ہے اس کے ٹائروں میں، تو وہ وہیں کھڑی رہتی. اب لیکن اس کے باوجود ٹائروں میں مہندی خوبصورت. تو جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو احتجاج ہوا ہے، یہ 27ویں ترمیم کے خلاف پہلا باقاعدہ احتجاج ہے. پہلے تو وکلا اس کو کر رہے تھے نا. اس بار سوسائٹی کے تمام طبقات کہیں نہ کہیں، وہ 1 وہ 2 وہ 10 وہ ہزاروں میں. اچھا، کراچی میں بھی ہوا ہے، اور کراچی میں بھی سول سوسائٹی نے کیا ہے. اچھا دیکھیے کہ لوگ نکل رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ قانونی نظام یا وہ عدالتی نظام جس کی انڈیپینڈنس کا وعدہ ان سے دستور میں کیا گیا تھا، اور جس دستور کے تابع رہتے ہوئے وہ اس ملک کے شہری ہیں، اس دستور کی نوعیت ہی مکمل طور پر بدل دی گئی. اس دستور کا کریکٹر بدل کر اس کو مکمل طور پر ایک انتظامی اور استبدادی دستور بنا دیا گیا ہے. تو ایسے میں جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اثرات آج دکھائی نہیں دے رہے، لیکن کل پرسوں جب معاملات عدالتوں میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا.
تو لہٰذا ایک تو یہ بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگوں کو اپنے دستور سے اور اس دستور کے جو بنیادی خیال سے اور تصور سے وہ ان کا اعتماد جڑا ہوا ہے اور انہیں وہ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے کہ ان کو آپ نے یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ بنے, اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ بھی اعتراضی ہے. دیکھیے اب یہ دو لوگ مطلب اب آپ ذرا ٹیکنیکلٹی ذرا دیکھیے. خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل کے سارے لوگ آزاد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آزاد لوگ جس کو چاہے اپنا نمائندہ مقرر کر لیں, بالکل, اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا, جب وہ اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے اپنے نمائندگی کے لیے وہ محمود خان اچکزئی کا انتخاب کرتے ہیں تو اصولی طور پہ اس پہ صرف دستخط ہونے اسپیکر صاحب کہیں کہ جناب ہم نے مان لیا ہے. لیکن اسپیکر صاحب کی جمہوریت پسندی بھی عیاں ہے سب پہ. اسی طرح جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کی بھی جمہوریت پسندی اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. اور انہوں نے کہا تھا نا اعجاز چودھری صاحب کی دفعہ جی کہ جو پروڈکشن آرڈرز ہیں ان پہ عمل نہ ہوا تو پھر میں نہیں یہاں پہ رہوں گا. تو وہ وہیں پہ ہی ہیں. تو یہ سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں, وہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے نا پیچھے, پھر وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بیچارے کریں کیا. جی, تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. اچھا, اس میں یہ معاملہ کیسے ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب 2002 میں اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس میں اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو وہ حکومت بنا سکتی تھی جوڑ توڑ کر کے. لیکن پی ایم ایل کیو سب سے بڑی جماعت تھی اس وقت, بن کے سامنے آئی, لیکن اس کے پاس لوگ نہیں تھے. تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ دیے, وہ جو پیٹریاٹ گروپ بنا تھا. اچھا, وہ تو حکومت بن گئی. اس کے بعد سوال آ گیا قائد حزب اختلاف کا. قائد حزب اختلاف اصولی طور پر مخدوم امین فہیم بنتے تھے. ان کے پاس نشستیں بھی تھی پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی نے انہیں قائد حزب اختلاف کے طور پر نامزد کیا. لیکن اس وقت قائد حزب اختلاف کی نشست کس کے پاس گئی؟ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ علیہ کے پاس. ٹھیک ہے, اور ان کے نمبرز بھی کم تھے. اور مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر وہ جو حزب اختلاف کی نشست تھی مسلسل آخر تک اپنے قبضے میں رکھی. دیکھیے, یہ تو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کا حال. اچھا, پیپلز پارٹی نے بھی چلو ٹھنڈے پیٹوں انہیں برداشت کر لیا, لیکن بہرحال یہ ایک رہا. اور اس وقت بھی ایشو یہ تھا کہ نہیں, مخدوم امین فہیم نے ایک بات نہیں مانی تھی. مخدوم امین فہیم کو وزارت عظمیٰ کی آفر کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بغیر وزارت عظمیٰ نہیں لوں. ٹھیک, ان کی منظوری کے بغیر. جب بات نہیں مانی تھی انہوں نے تو ان کو یہ کہا, ان سے پھر ایک بدلہ تو لینا تھا نا. پھر یہ طے پایا کہ اب یہ قائد حزب اختلاف بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تھا معاملہ. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی افغانستان کے اوپر ایک رائے ہے. جی ہاں, بالکل ہے. اچھا, وہ رائے عمران خان صاحب کی بھی ہے, وہ بلوچستان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک, وہ یہ ان تینوں کی رائے افغانستان کے حوالے سے ایک ہے. جبکہ اسلام آباد میں آسمان کچھ اور سوچ رہا. اب ایک تو اس رائے پہ کا اظہار کرتے ہوئے نہ وہ لفظ چباتے ہیں, نہ وہ منمنا کر معذرت خانہ انداز میں بات کرتے ہیں, وہ ٹھوک بجا کے اپنی بات کر رہے ہیں. 1 2 محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. یہ ذرا پرابلم ہوگا نا. ایک ان کی عمر, ان کا تجربہ, ان کے تعلقات اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہوگا. ٹھیک ہے, کہ بلوچستان کا ایک شخص جو ہے آپ اس کو گرفتار کریں گے اس طرح, اور جو دستور پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ کوئی نہ وہ پشتونخوا کی بات کر رہا ہے, اور حالانکہ وہ ایک قوم پرست سیاستدان ہے. اور وہ جب بھی پشتونوں کے علاقے کی بات کرتے ہیں تو وہ پشتون وطن کہتے ہیں. اچھا, تو نہ وہ اپنے روایتی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں, وہ خالصتاً 1973 کے دستور کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں. اب جب 1973 کے دستور کی بات کرتے ہیں تو وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے کے دستور کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک آ گیا معاملہ افغانستان کا, دوسرا آ گیا ان کا تعلق بلوچستان کا, اور جب وہ بلوچستان کی بات بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص جو دب نہ سکے, ایسا شخص جو بات کرتے ہوئے معذرت خانہ رویہ نہ اختیار کرے, اور ایسا شخص جس نے اس الیکشن کے نتائج جو الیکشن کمیشن نے بنائے
اور اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی, آپ ذرا وہ تقریر نکال کے بھی سن لیں کہ انہوں نے کس کس کے بارے میں کیا کہا ہے. میں نے تو بلکہ اس میں جو انہوں نے کچھ اصطلاحات استعمال کی تھی, میں نے تو انہیں داد بھی دی تھی. انہوں نے مجھے کہا, محمود خان چکزئی صاحب نے کہا, کہتے کہ اچھا یہ جو الفاظ جن کی تم داد دے رہے ہو نا, میں ان کے کاپی رائٹس تمہارے نام کر دیا, تم استعمال کر دیا کرو. میں نے ہاتھ باندھ لی. میں نے کہا جی میں غریب ڈرا ہوا پنجابی ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں, یہ الفاظ بھی آپ کو مبارک اور یہ الفاظ بھی آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے خیر بہرحال, تو اب جب یہ ساری فضا بنی ہوئی ہے تو اسمبلی میں بھی ایسی آواز گوارا نہیں ہو رہی. لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں نواز شریف صاحب کی جمہوریت پسندی جو باقی اگر ان میں ہے کچھ رہ گئی تو یہ اس کا امتحان بھی ہے. دوسرا ساتھ اس میں یہ بھی ہے سر کہ جو ان کا انسیکیورٹی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے نا, کمپرومائز نہیں ہے, کہیں سے دبایا نہیں جا سکتا, کوئی بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, سیم از دا کیس ود ہم اینڈ ایڈ ٹو اٹ ذاتی ناپسندیدگی بھی ہے راجہ صاحب سے. جی وہ بات نہ ہی کرے تو ہاں وہ وجوہات ہیں. لیکن خیر یہ صورتحال ہے. اور پھر یہاں سے ہم انجینئر صاحب کی بات پہ چلے آ جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی جج صاحب جنہوں نے کل وہ پٹیشن دائر کی, بلکہ لکھی وہ پٹیشن, محسن اختر قیانی صاحب, انہوں نے اسلامک CII جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کا جو اوپینین ہے اسے انہوں نے کہا کہ یہ کسی جوڈیشل فورم پہ یوز نہیں ہو سکتا, اس کو سسپینڈ کیا ہے انہوں نے فار دا سیکنڈ ٹائم. ایکچولی اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. انجینئر صاحب کے ساتھ اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ایکٹیو ہونا ان کے خلاف اور کہنا کہ انہوں نے بلاسفمی کی ہے 295C ان پہ ٹھیک بنتا ہے, یہ دیکھیے اندازہ تو ہمیں ہے نا کہ وہ کہاں سے ڈور ہلی ہوگی. اور قیانی صاحب نے چلیں ہی از ٹیکن اے ویری فرم اینڈ جوڈیشس اسٹینڈ, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک بندے کو اتنا اچھا, پھر اس کے بعد یہ نقص امن کا خطرہ ہے تو MPO3 کے تحت ان کو نظر بند بھی کیا ہوا ہے. کیا خیال ریاست کو آ رہا ہے کہ یہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو مسلمان کی گواہی ہے نا اپنے ایمان کے بارے میں صرف وہی دے سکتا ہے, اسے کسی دوسرے شخص کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی not amongst those people جو لوگوں کو تکفیر کرتا پھرتا ہو. جب ایک آدمی خود کو کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان رکھتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے, ہر لحاظ سے مسلمان ہے, اس کی گواہی ہی کافی سمجھی جائے گی. ٹھیک. اچھا دوسری بات, آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے دل و دماغ میں اس طرح دوڑتی ہے جیسے جسم میں خون. بے شک. اور کچھ لوگ اس محبت کا اظہار بڑے والہانہ انداز میں کرتے ہیں اور کچھ اس محبت میں دھیمی سی آنچ پہ سلگتے رہتے ہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ان کے اور میرے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہیں. یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظریات کا بھی اختلاف ہے, شخصیات کا بھی اختلاف ہے. شخصی نہیں ہے لیکن ہوتی ہیں نا دو شخصیات, دونوں الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے نہ پیرلل ہیں نہ اپوزٹ ہیں, ہمارا ایک دوسرے سے واسطہ ہی نہیں ہے. لیکن میری ایک دو ملاقاتیں ان سے ہوئی, ان کے دوستوں سے بھی ہوئی. ان کے دوستوں نے, انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, اور ان کے دوستوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کلمہ خیر کہا ہے. میں ان کے پاس جب بھی 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں نام نامی آتا ہے, آپ اس آدمی کی حالت دیکھیں. ٹھیک. اور اس شخص پہ یہ الزام لگا دینا کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ یہ شاتم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب آ جائیں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ اپنی رولنگ دے کے اور ماضی کی رولنگز بھی دے کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ادارہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. اس ادارے کا نہ اسلام سے کوئی سلسلہ باقی رہا ہے نہ حکومت سے رہا. فرسٹ پلیس سر تھا ہی کیوں. اچھا اب یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جو کی ہے جی, اور انہوں نے مطلب یہ کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل والے مدعی ہیں کیا ہے نہیں وہ دیکھیں نا آج. اچھا آپ پھر ایک سرکاری ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل اٹھے, ٹھیک ہے, ایک سرکاری ادارہ ایک
ایک الزام کی تائید میں آ جائے، اس کا جواب کون دے گا؟ کیا یہ صریحاً ناانصافی پہ مبنی رائے نہیں ہے؟ اور وہ بھی کسی کی ذاتی درخواست پر، نہ یہاں پر ان کو گورنر نے ان سے ان کی رائے پوچھی ہے، نہ پارلیمنٹ نے پوچھی ہے یہاں پر، نہ حکومت نے پوچھی ہے. یہ انہوں نے کیانی اور صاحب نے بھی آپ نے دارالفتاء کیسے کھولا ہوا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کے اندر کچھ مفتی بیٹھے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کا دارالفتاء کا کام ہی نہیں ہے، آپ فتوے دے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل نے نہ صرف تجاوز کیا ہے بلکہ اکبر باجوہ صاحب یہ زیادتی کی ہے، اور یہ عند اللہ انہیں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا. سر مجھے نا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص اپنے نام کے ساتھ کوئی لاحقہ سابقہ لگا کے یہ کہتا ہے کہ اب اسے اسلام کی تشریح و تعبیر کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا. یہ ہم نہیں مانتے، نہ یہ پاکستان کا دستور مانتا ہے. سر جی معاملہ، اور ہمارے ہاں جتنے فساد ہیں وہ سارے اسی وجہ سے نہیں پڑے ہوئے. بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن یہاں پہ جو اور آپ بنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے ہیں اس طرح عدالت کے سامنے، انہیں کچھ خیال ہی نہیں آیا. سر وہ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں نا، جس کے کہنے پہ بھی آئے ہیں. آپ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام اس طرح کریں گے؟ مجھے سر اس میں ایک میتھڈ نظر آ رہا ہے، پورا ایک سیکوینس نظر آ رہا ہے، اور وہ سیکوینس یہ ہے کہ جو ہوتے یہ خاص طور پہ یہ وہ لوگ کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ، میں بات کر رہا ہوں ریلیجس اسکالرز کی، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ مقبول ہیں ایک طبقہ فکر کے ہاں یا دوسرے کے ہاں، باری باری ان سب کو وہ آوازیں بند کی جا رہی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ ٹی ایل پی کو بھی اسی میں شامل رکھیے، ان کے اور اپنی جرائم ہوں گے یا معاملات ہوں گے، لیکن میری رائے میں ٹی ایل پی ایک، نمبر 2 مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب وہ کراچی والے، وہ ان پر بھی بلاسفمی کا معاملہ آ گیا، وہ بھی کچھ عرصہ پاکستان سے دوڑے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ ملک سے باہر چلے گئے. انجینئر محمد علی مرزا فالوئنگ تھی ان کی، اور اس کی وجہ سے ان پر یہ کیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ میں سٹچ کرتا ہوں یہ جو پنجاب کے اندر جو کہ اچھا ہے کہ اذان ایک وقت پہ ہوگی، وہ ایک آرڈر لا رہے ہیں نا، ایکٹ لا رہے ہیں کہ خطبات ایک وقت پہ ہوں گے، اور وہ جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے وہ جمعے کے خطبات ہوں اور سب معاملہ، وہ اچھی چیز ہے اس کو اب. لیکن اس کے ساتھ اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کسی کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان ساروں کو، اور خاص طور پہ وہ جن کی ریچ زیادہ ہے، ریچ صرف ہماری ہونی چاہیے، ریاست کی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہے. مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فرد کے ساتھ رہتی ہے، فرد چینج ہوتا ہے تو سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے اور آپ کے ناصر مدنی، جس بندے کی ریچ ہے، یہ ان سب کو بالکل میوٹ کرنا چاہ رہی ہے ریاست، اور اس کے لیے پھر جو بھی طریقہ آزمانے کی طریقہ کہہ لیجئے یا جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے اس ایکسٹینٹ تک جانا چاہ رہے ہیں. یہ سلسلہ اسلام اور جو مسلم علماء ہیں، ہمارے جو علماء جو تو میں سر ایک چھوٹی چیز، وہ جو 28ویں ترمیم میں آئے گا نا یکساں نظام تعلیم، وہ بھی میں اسی کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہوں. اچھا، وہاں پہ بھی یہ معاملات دیکھیے ظہور پذیر ہوں گے کسی شکل میں. کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر امت نے آج تک نہ صاد کیا ہے نہ انہیں قبول کیا ہے. مثال کے طور پہ پورے تمام آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیں پچھلے 1400 سال کی، لوگوں نے جو بادشاہ تھے، جو خلفائے راشدین کے بعد آنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو ملایا جو ان کی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے، لیکن عوام نے ان کا فتویٰ فالو کیا جو حکومت سے باہر تھے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ تھے. اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کا کچھ سرکاری ورژن ہے تو وہ سرکاری ورژن تو کبھی کسی نے قبول نہیں کیا. نہیں، وہ کہتے ہیں نا سعودیہ ہے. اب دیکھیے ہم کیوں نہیں تھی، ہم بھی ویسے بننا چاہتے ہیں. آپ سعودی عرب بن جائیں، آپ پہلے پاکستان بن جائیں، اور پھر پلپٹ کو پولیٹیکل پرپس کے لیے یوز کریں. پہلے تو آپ پاکستان بن جائیں نا. پاکستان آپ نے سعودی شرائط پہ نہیں لیا تھا، پاکستان ہماری اور طرح کی شرائط تھی. بالکل، ہم انہی شرائط پہ اصرار کریں. ہمیں نہ سعودی شرائط سے کوئی انٹرسٹ ہے پولیٹیکل ہے جی، نہ ہمیں کوئی چائنیز شرائط سے انٹرسٹ ہے. ہمارے ساتھ جو پاکستانیوں کے ساتھ وعدے ہوئے تھے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیے تھے، وہ وعدے کچھ اور تھے. اس کے بعد ہم جس دستور پہ ہم متفق ہوئے وہ دستور کچھ اور ہے. 26ویں 27ویں ترمیم سے پہلے کا دستور کچھ اور ہے. درست. تو ہمارا تو ہم جو قوم کا بننا اور قوم کا تعلق ریاست کے ساتھ وہ اس دستور کے مطابق اور قائد اعظم کے وعدوں سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سنانا بند کیا جائے کہ فلاں ملک میں ایسے ہوتا ہے، فلاں ملک میں ایسے ہوتا ہے.
ہمارے پاس اب ہماری اپنی ایک تاریخ موجود ہے جس کے اندر خرابیاں بھی ہیں، جس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، بات واضح بھی ہو سکتی ہے. ایک بات اب آ جائے جو موجودہ یہ لوگ ہیں جیسے آپ بات کریں. دیکھیے میں ابھی اتنا بدگمان نہیں ہوا. دیکھیے آپ سیکوینس تو نظر آ رہا ہے، آپ کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا بدگمان نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے، کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ علماء کو یا وہ لوگ یا وہ علماء جو عوام میں مقبول ہیں ان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی یہ نہیں سمجھتا. ہاں جہاں تک اذان، دیکھیے جو اب آگے آ جائے یکساں نظام تعلیم پہ. یکساں نظام تعلیم یا کوئی بھی نظام تعلیم وہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو ایونٹ سمجھا جاتا ہے. ہم چونکہ بہت عقل مند ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چونکہ ہتھوڑا ہے تو ہم جس کیل پہ ماریں گے وہ ٹھک جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کے نتائج تو آتے ہیں بہت آگے جا کے. اچھا آج آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں کہ یکساں کر لینے اور یکساں کر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سر میں اس میں عرض کروں کہ وہ ہے نا ڈیمانڈ ہے پاکستان سے کہ ریجڈیٹی، ریڈیکلائزیشن آپ نے ختم کرنی ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست، اس کے ڈیکڈز کے بعد نتائج آئیں گے. لیکن یہاں پہ ابھی جو مستقبل قریب سے مراد 2-3 سال ہو سکتے ہیں، جو یہاں پہ جو نتیجہ وہ ہے ہمیں چاہیے، مطلوب ہے، یس، وہ میری رائے ہے وہ ابراہیم اکارڈز ہیں. اس سے پہلے یہ بھی سائلنسنگ چلنی ہے کہ وہ پولیٹیکلی تو روک لیں گے، یہ جو مذہبی جن کی وائس ہے، جن کی ریچ ہے، انہوں نے قابو کر کے رکھو کہ ان کی طرف سے کوئی معاملہ نہ آئے. اتنا جلدی نہیں ہونے لگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کر لیں، لیکن آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان میں سوچ رہا ہے کہ یہ 25 کروڑ بھیڑ بکری ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، سوچ رہے ہیں. اچھا کوئی اگر سوچ رہا ہے تو یہ سوچ نہایت غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بھیڑ بکریاں تو بالکل نہیں ہیں. اچھا آج ابھی ہم جب ابتدا میں بات کر رہے تھے، آج بھی لوگ 1 2 10 25 50 ہزار نکلے نا کہ ہمیں آپ کا یہ دستور نہیں منظور. ہاں بالکل، جو آپ نے جس طرح عدالتوں کو منہدم کیا. جی وکیل نکلتے ہیں نا، 1 2 4 نکلتے ہیں. جج 2 نے استعفیٰ دیا، 4 پہنچ گئے نا ہائی کورٹ کے جج. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں سمجھنا چھوڑ دیں، انسانوں کی طرح ڈیل کیا جائے گا تو معاملات آگے چلیں گے. 1 2 جہاں تک ابراہم اکارڈ ہے تو ابراہم اکارڈ تو ابھی بہت آگے کی بات آپ کر رہے ہیں. ابھی تو اس کے بیچ میں بہت کچھ آنا ہے. بات ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں بہت کچھ آنا ہے. اور جی کاپن دا لپ، لیکن پیش بندیاں تو کرتے رہے نا. اچھا پھر تیسری بات آپ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ سردیوں میں واقعات کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کیا بلا کہ واقعات کی رفتار اب اس سے بھی تیز ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ واقعات سیاسی نوعیت کے، یہ واقعات آپ کو تیز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ کو ابھی بہت سارے سرپرائزز زمین میں ملنے ہیں. تو اس لیے میں تو ڈرتا بھی بہت ہوں، اس لیے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا. میں بھی یہ کہہ رہے لگا تھا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. چلیں سر، زیادہ بات بس یہیں تک ابھی روکتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو خود بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. یہ جو چیز ہے کہ کچھ ماؤتھ پیسز اچانک بولنا شروع ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کین بی ان ٹربل، جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور وہ پھر آبویسلی وہ جنرل فیض کا جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی والا صرف کورٹ مارشل ہے، ابھی باقی جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہاں سے تو کھرا جائے گا باجوہ صاحب تک. لیکن اس میں کتنی ریالٹی نمبر 1 ہو سکتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو، اس میں کچھ خبریں بھی ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن نمبر 2 یہ بول کیوں رہے ہیں اچانک؟ مسلم لیگ نون آج سے نہیں بول رہے. میں نون کی تو بات ہی نہیں کر رہا، نون کی بھی اور باقیوں کی بھی. ہاں خواجہ آصف صاحب نے کہا، خواجہ آصف صاحب نے کہا، انہوں نے بھی کہا. ٹھیک، دیکھیے ہم تو ان کی بات کریں، حکومت وزیر دفاع کی بات کریں. دیکھیے مسلم لیگ نون مسلسل بول رہی ہے، اور مسلم لیگ نون نے یہ جو جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا تقاضا یا ان کے احتساب کا تقاضا ہے، یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ ویسے یہ تحریک انصاف بھی چاہتی ہے، اصل یہ کام ہے. دیکھیے یہ جو نہیں، لیکن تقاضا کہاں سے آ رہا ہے نا؟ تقاضا تو حکومت سے آ رہا ہے نا. حکومت کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ رکھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تھوڑی سی کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ اس معاملے کو دباؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں.
تو اس کی اصل وجہ یہ ہے. تو اب آپ جب خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اس ایشو کو پھر اٹھایا ہے تو اندر خانے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ دباؤ ڈالنے کی بات ہوگی. صحیح. اچھا, اور پھر حکومت سے کنیکٹڈ کچھ لوگ اور وہاں سے بھی کنیکٹڈ کچھ لوگ آسمانوں سے, جو اتفاق ایسا ہے کہ آسمانوں سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہی حکومت سے بھی کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں, کان میں پھونک مار دی جاتی ہے نا کہ وہ جناب چل رہا ہے, معاملہ خراب ہونے لگا. لہٰذا اور اس میں خواجہ صاحب نے ایک آ کے پرومپٹ کیا کہ ذرا یار ہلکی سی راگنی تو چھڑے. ٹھیک ہے, وہ ہلکی ہلکی راگنی چڑھی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا, جیسا کہ دباؤ کیوں ڈالنا ہے. ریشنلی اینڈ لاجیکلی اسپیکنگ اینڈ ہسٹوریکلی اسپیکنگ ایک ایکس آرمی چیف کو ٹرائی ادارہ نہیں کرے گا نیچرلی. یہ تو اس کے اور ریپرکشنز ہوتے ہیں, اس کے اور ریپرکشنز. ٹھیک ہے, تو طے شدہ بات ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں آگے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے تو بالکل 100% ٹھیک ہے. چیف آف آرمی اسٹاف ایسا عہدہ نہیں ہوتا کہ جو ایک بالکل اپنے کیریئر کے انتہائی درجے پہ جہاں پہنچنا ہر فوجی کے دل کی تمنا ہوتی ہے وہاں پہنچیں اور پھر آپ اس کے کریکٹر میں آپ کیڑے نکالنا شروع کر دیا, اس کو انڈائٹ کر پھر کون بچنے کو پھر آپ دیکھیں نا کہ پھر پورا پروسیس ہی سب کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اس لیے وہ تو مجھے آؤٹ آف کوشچن دکھائی دیتا ہے. اچھا, اب یہ سوچیں کہ اس وقت مسئلہ کیا درپیش ہے, آخر یہ آواز کیوں اٹھائے گی, یہ دباؤ کیوں ڈالنا مقصود ہے. اچھا, یہ جب انہوں نے خواجہ آصف نے بات کی کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان سے پوچھا کہ آپ وزیر دفاع ہیں تو کریں نا اس کو ذرا انیشیٹ کریں سب معاملے کو, جیسے مشرف کے خلاف آپ نے آپ کی گورنمنٹ تھی اور آرٹیکل 6 والا سب معاملہ جو کیا تھا, خیر وہ تو ابھی ختم ہو گیا آرٹیکل 6, لیکن ساتھ انہوں نے ان سیم برتھ انہوں نے کہا میری خواہش کا تو میں اظہار کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اگلی بات وہ 28ویں ترمیم پہ آ گئے کہ 28ویں ترمیم بڑی ضروری ہے, وہ کچھ ایسے پریشرز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک سسٹم جو ہے نا ابھی بھی وہ صحیح طرح سے اسٹچ نہیں ہوا. اب آپ کو سمجھ آ گئی, ایک ہے 28ویں ترمیم اور ایک ہے ہاتھ سے جاتا ہوا اختیار. ٹھیک ہے, جب پنجاب میں تبادلے بلدیاتی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے خواجہ آصف نے. جب آپ پنجاب میں اپنی مرضی سے تبادلے نہ کر سکیں, پنجاب کے وسائل پر آپ کا کنٹرول ہو, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے جیسا. اچھا, پھر آپ کو بار بار کہیں اوپر نیچے آپ کو مزاحمت نہیں, آپ مزاحمت کرنے کے موڈ میں ہوں لیکن آگے سے جھڑک پڑ جاتی ہو. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ذرا سوچتے ہیں نا کہ کیا کیا جائے. تو پھر آپ لے آتے ہیں جنرل باجوہ کا کیس. تو جنرل باجوہ کے کیس کو آپ تھوڑا سا اٹھا دیں اور اس پہ ذرا آواز ہو تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں پیچھے. باجوہ صاحب نے جب انٹرویوز دینے شروع کیے تھے تو پھر اس کے بعد ان کے انٹرویوز پہ پابندی لگ گئی, انہیں ان کے بولنے پہ پابندی لگ گئی. پھر کچھ ایسی خبریں آتی تھیں کہ ان کی موومنٹ پہ ریسٹرکشن اس سینس میں نہیں کہ قید کیا ہوا, لیکن یہ تھا کہ پائنا تھوڑی وجہ تو کام خراب ہو گیا. وہ اس میں بھی کئی سارے واقعات ہیں, چلیں اس پہ تو ہم نہیں جاتے, لیکن یہ پی میلن کو نظر آتا ہے. تو وہ یہ بھی تو کسی درجے میں وہ گیج کرتے ہیں نا کہ یار یہ یہاں پہ کچھ تھوڑی سی ناپسندیدگی تو باجوہ صاحب کے حوالے سے پائی جاتی, تو چلو ہم بھی بیچ میں اپنا کوئی نہیں پائی جاتی, میرا نہیں خیال. دیکھیے, ایک تو یہ اس بات کو سمجھ لیجیے, جو سابقین ہوتے ہیں نا کسی جگہ کے, ان کا اثر رسوخ نہ ہونے جیسا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اور میں, ہم مختلف ٹی وی چینلوں میں کام کرتے رہے, پروفیشنل لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنی گزشتہ آرگنائزیشن سے ایک محبت کا تعلق, ایک انفرادی سطح پہ کوئی تعلق رہے تو رہے, لیکن اس کے بعد کنسوئیاں بھی نہیں لیتے, جاسوسیاں بھی نہیں کرتے. تو جنرل باجوہ صاحب میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہیں, اور یعنی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میرا کوئی محبت نہیں ہے, اس میں میری بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے. وہ آتا ہے نا جب کہ ٹی ٹی پی کو یہاں پہ لا کے بسایا تو وہ سارا مدعا ڈالتے ہیں عمران خان پہ. ایون ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا, بٹ وہاں پہ باجوہ صاحب جو آپ کو ایسے, میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ, انہیں خواہ ایک خیال تھا کہ مجھے اکانومی بھی بڑی آتی ہے اور مجھے سیاست بھی بڑی آتی ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نہ اکانومی آتی ہے اس کو,
قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہ انہیں سیاست کا پتہ ہے. اچھا آپ چند واقعات کے گواہ ہو جاتے ہیں نا, یہ افسروں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ چند واقعات کے گواہ ہو جاتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ پاکستان کے سیاسی واقعات میں ایک کردار تو رہا ہے. اچھا تو پھر آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے سمجھ بھی آ گئی. اور بھائی اگر یہ اتنا ہی سادہ کام ہوتا نا تو پھر یہ سارے یہی کچھ کر رہے ہوتے. ہاں ٹھیک بات. میں نے ایک دفعہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے پوچھا, میں نے کہا چودھری صاحب یہ سیاست میں تو پیسہ بڑا آ گیا, تو پیسے کی وجہ سے ہی اب لوگ اوپر آتے ہیں. انہوں نے کہا یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں ہے. اگر صرف پیسے کا کھیل ہوتا تو ولیکا اور داؤد اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے. ٹھیک ہے نا, یہ پیسے کا کھیل نہیں ہے. اگر صرف پیسے کا کھیل ہوتا تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہ بن سکتے. یہ اتنا سادہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جیسے لوگ ہیں, یہ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی ان کے سامنے نا 5-7 چیزیں آپ بول دیں نا انگریزی میں, سر GDP GNP اینڈ سر وہ کہتے تھے نا مجھے اکانومی کے بارے میں اتنا پتہ ہے جیسے میں نے PhD کی ہوئی ہے اکانومی میں. اچھا حالانکہ ایک بندہ فوجی سربراہ ہو اور آخر میں وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اکانومی کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ PhD کی ہو, تو سننے والے ہنسیں گے نا جیسے آپ ہنس رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو انہیں دیکھیے جنرل باجوہ صاحب جیسے بھی تھے, جنرل باجوہ صاحب واز اے گڈ سولجر. ان کا پیمانہ جو ہے, ان کو ناپنے کا پیمانہ, ان کی صلاحیت کا اندازہ لگانا, وہ سولجر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور معاملات میں پڑ گئے نا, وہ دوسرے معاملات میں جائیں گے تو آپ کو آتے ہی نہیں. چلے ہمیں تو سولجری کا ہمیں نہیں پتہ ظاہر ہے, لیکن وہ اوپر تک آئے. لیکن ظاہر ہے اوپر تک آئے نا. لیکن ریالٹی کچھ یوں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ بھی آیا تھا کہ ان کو ان کی قبر کشائی کر کے ان کو پھانسی پہ پتہ نہیں کتنی دفعہ لٹکایا جائے, اور آرٹیکل 6 کے تحت جو کیس چلا تھا, پھر اس کے بعد وہ دبئی چلے گئے, وہاں پہ وہ بیمار رہے, لیکن واپس آئے تو پورے اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی تھی, ریاستی اعزاز کے ساتھ ہوئی تھی. یہ ریالٹی ہے پاکستان کی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.